بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے حول و قوت اور اس کی توفیق اور عنایت سے ہم نے عقائد اسلام پر مشتمل ایک کتاب کا درس شروع کیا ہے جس کا نام ہے الفقہ الاکبر، اور اس کتاب کے لکھنے والے امام اعظم سیدنا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ اس کی دوسری مجلس ہے۔ پہلی مجلس میں ہم نے اصول دین کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھی کہ ایک مسلمان کے لیے کیا کیا بنیادی عقائد ہیں جن کا یقین رکھنا، جن کی تصدیق کرنا، جن کا اقرار کرنا اس کے لیے ضروری ہے، جن کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ آج کی مجلس میں اللہ کی وحدانیت کے تعلق سے سماعت کریں گے اور دیکھیں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عقیدہ اللہ کی وحدانیت کے تعلق سے بیان فرما رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: اللہ تعالی واحد لا من طریق العدد ولكن من طریق انہ لا شریک له قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لا يشبه شيئا من الاشیاء من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه لم يزل ولا يزال باسمائه وصفاته الذاتیہ والفعلیہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی ذات کے حوالے سے عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو اللہ کی ذات کے حوالے سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کی ذات کے تعلق سے یہ عقیدہ پہلے رکھنا چاہیے کہ واللہ تعالی واحد، اللہ ایک ہے۔ اب ایک کا معنی کیا ہے؟ یہ جو ہم گنتی کرتے ہیں 1 2 3 4، کیا یہ گنتی والا ایک مراد ہے؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں لا من طریق العدد، نہیں، یہ گنتی والا ایک مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر 1 2 3 4 والا ایک اگر مراد ہے تو اس ایک کے بعد دوسرے کے آنے کی پاسبلٹی اور امکان ہے۔ نمبر 1 کے بعد نمبر 2 آتا ہے، پہلے کے بعد دوسرے کا نمبر آتا ہے، تو جب اللہ کو ایک کہیں گے اس معنوں میں کہ وہ ایک ہے تو اس کے بعد دوسرے کا امکان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک جو ہوتا ہے وہ قابل تقسیم ہوتا ہے، یعنی ایک کو اگر آپ ٹکڑے کر دیں تو آدھا آدھا ہو جائے گا، اور ایک کو آپ 4 ٹکڑے کر دیں تو پاؤ پاؤ ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں تجزی۔ تجزی کا معنی جز بننا، پارٹ بننا۔ ایک کوئی پیس ہے، آپ کوئی چیز لے کر آئے اور اس کو آپ 2 ٹکڑے کر دیں تو وہ اس کا پارٹ بن گیا، اس کا جز بن گیا، اس کا تجزی ہو گیا۔ تو اللہ کو اگر اس معنوں میں ایک کہیں گے تو تجزی لازم آ جائے گا۔ یہ معنی ہو جائے گا کہ معاذ اللہ کے اندر نصف نصف بھی ہے اور ربع ربع پاؤ پاؤ بھی ہے، 4 پاؤ مل کر ایک اللہ بنا ہے، 2 نصف بن کر 2 آدھے مل کر ایک اللہ بنا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ معنی نکلے گا۔ تو یہ گنتی والا ایک نہیں ہے، بلکہ آپ کیا فرماتے ہیں امام اعظم؟ اللہ کو ایک ماننا ہے، لیکن کیسے؟ من طریق انہ لا شریک لہ، اس معنی میں ایک کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اللہ کی مدد کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اللہ کے ذات میں شریک نہیں ہے، اللہ کے صفات میں شریک نہیں ہے، اللہ کے افعال میں شریک نہیں ہے۔ اور شریک نہیں کا معنی پھر آپ قرآن مجید کی سورہ اخلاص سے آپ معنی بیان کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، یہ کہو کہ اللہ ایک ہے۔ تو یہاں ایک سے کیا معنی مراد ہے؟ ایک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی نے موجود نہیں کیا۔ دیکھیے، ہم اللہ کے موجود کرنے سے موجود ہیں، تو ہم اپنے وجود میں، اپنے ایگزسٹنس میں، اپنے موجود ہونے میں اللہ کے محتاج ہیں، اپنے پیدا ہونے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر ہم اللہ کے محتاج نہ ہو تو دنیا میں کیسے آئیں؟ اور ہم جب دنیا میں آئے تو اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ نے ہم کو موجود کیا ہے، تو ہم ہر لمحہ اللہ کے محتاج ہے۔ ایسا اللہ کسی اور کا محتاج نہیں ہے کہ کسی اور نے اللہ کو موجود کیا ہو، کسی اور نے معاذ اللہ کو پیدا کیا ہو، کسی اور نے اللہ کو وجود عطا کیا ہو۔ ایسا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات اور ساری کائنات کے اندر موجود جو مخلوق ہے وہ اللہ کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نے کسی کو جنا نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں ہے، ولم یولد، اور نہ اللہ جنا گیا، یعنی اللہ کے ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ یہ ماں باپ ہونا یہ گویا ذات کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کا ایک حصہ ہوتا ہے، ماں باپ کے ایک حصہ ہوتے ہیں ایک معنوں میں، تو ماں باپ کا حصہ اولاد ہے، تو ذات کے اندر شریک ہو گئے ماں باپ۔ اسی طرح ہماری جو اولاد ہوتی ہے وہ ہماری ذات کا حصہ ہوتی ہے، تو گویا وہ ہماری ذات کے اندر شریک ہے۔
اسی طرح بھائی بہن جو ہوتے ہیں، یہ رشتہ دار اعزاء و اقربا، یہ گویا ایک معنوں میں ہماری ذات کے اندر شریک ہوتے ہیں، ایک خاندان، ایک قبیلہ بنتے ہیں۔ ایسا اللہ کا نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی قبیلہ ہے، نہ اللہ کے ماں باپ ہے، نہ اللہ کی بیوی بچے ہیں، نہ اللہ کے آل و عیال ہے، نہ اللہ کے اہل و اولاد ہیں، نہ اللہ کے بھائی بہن ہیں، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، نہ اللہ خود کسی اور سے جنا گیا ہے۔ یہ معنوں میں اللہ ایک ہے، یعنی تنہا ہے، یکتا ہے اپنی ذات کے اندر، کوئی شریک اللہ کا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے، کوئی اللہ کے مماثل نہیں ہے، اللہ کے جیسا نہیں ہے، کوئی اللہ کی طرح نہیں ہے، کوئی اللہ سے مشابہت رکھنے والا نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر اللہ کے تعلق سے ہم یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ اللہ کو اگر ہم ایک نہیں مانیں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی اور شریک ہے، خواہ وہ بیٹے کی شکل میں ہو یا بھائی کی شکل میں ہو یا باپ کی شکل میں ہو، اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں تو بندہ اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ باپ ہے کسی کا اور کوئی اللہ کا بیٹا ہے، جیسے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور مکہ کے جو کفار تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ تو اس طرح ہم اللہ کو باپ بنا کر کسی اور کو اللہ کے بیٹے یا اولاد قرار دیں گے تب بھی کافر ہو جائیں گے، اور کسی اور کو اللہ کے برابر سمجھیں گے تب بھی کافر ہوں گے، کسی اور کو اللہ کے جیسے سمجھیں گے، اللہ کے مشابہ سمجھیں گے، اللہ کی طرح سمجھیں گے، اور یا اللہ کے برابر یا اللہ سے بڑھ کر سمجھیں گے تب بھی بندہ کافر ہو جائے گا۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے، تنہا ہے، منفرد ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کا کوئی ماں باپ، بھائی، بیٹا، بیٹی وغیرہ نہیں ہے، اللہ کے کوئی مماثل یا مشابہ نہیں ہے۔ آگے عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی رب ہوتا، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہوتا، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو آخر کیا ہوتا؟ کیا خرابی لازم آ جاتی کہ اللہ کے سوا کسی اور کو ہم اگر معبود مان لیں گے؟ تو ہاں، خرابی یہ لازم آئے گی، معبود جو ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے عاجز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ کسی اور کے سامنے بے بس ہو رہا ہے، مجبور ہو رہا ہے، لاچار ہو رہا ہے، کسی کے دباؤ میں آ رہا ہے، کسی کا حکم اس کے اوپر چل رہا ہے، تو پھر وہ کیسے الہ ہوا، کیسے معبود ہوا؟ اگر دو الہ ہوتے، دو معبود ہوتے، تو یہ زمین و آسمان کا نظام ایسے نہیں چلتا جیسے چل رہا ہے۔ اس لیے کہ مثلا سمجھے ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے زید، اگر ایک الہ اس زید کو زندگی دینا چاہے اور دوسرا الہ اس زید کو موت دینا چاہے، تو آپ بتائیں اس زید کے اوپر کون سے خدا کا حکم چلے گا؟ جو خدا زندگی دینا چاہ رہا ہے اگر اس کا حکم چل جائے تو جو موت دینے والا خدا موت دینا چاہ رہا ہے، جو دوسرا خدا ہے، وہ تو بے بس اور مجبور ہو گیا پہلے خدا کے سامنے، اور اگر دوسرے خدا کا حکم اس کے اوپر چل گیا تو پہلے خدا کی عاجزی وہاں پر ثابت ہو جائے گی۔ تو جو عاجز ہو جاتا ہے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود یا الہ ہوتے، خدا ہوتے، تو زمین و آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ ایک کی مرضی نہیں چلتی۔ ایک سے جب دو ہوتے ہیں تو دونوں کی مرضی، ہر کوئی اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے، ایک ہو تو ایک کی مرضی چلتی ہے، دو اگر ہو تو دونوں کسی ایک بات پر ہرگز متفق ہو ہی نہیں سکتے، کسی نہ کسی درجے میں ایک بندہ دوسرے بندے کے سامنے مجبور ہو جائے گا۔ اگر دو خدا ہوں گے تو کسی نہ کسی درجے میں ایک خدا دوسرے خدا کے سامنے اپنی مرضی کو قربان کر دے گا، تو جو اپنی مرضی کو نہ چلا سکتا ہو، قربان کرنا پڑتا ہو کسی اور خدا کے سامنے، وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ بندہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، الہ نہیں ہے، اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے۔ آگے عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، لا یشبہ شیئا من الاشیاء من خلقہ ولا یشبہہ شیء من خلقہ، اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے جیسا نہیں ہے، نہ اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کے جیسی ہے۔ ہم کھاتے اور پیتے ہیں، ہماری طرح اللہ نہیں ہے، اللہ کھانے اور پینے سے منزہ اور پاک ہے۔ ہم سوتے ہیں، اللہ سوتا نہیں ہے۔ ہم کو تھکان محسوس ہو جاتی ہے، اللہ تھکتا نہیں ہے۔ ہمارے لیے کئی ساری چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں، اللہ کے لیے یہ کوئی چیز ضروری نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ مخلوق کی طرح نہیں ہے، مخلوق کی طرح یعنی ہماری طرح نہیں ہے۔ ہم کو جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں اللہ کو وہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، نہ ہم اللہ کی طرح ہے نہ اللہ ہماری طرح۔ ہماری طرح اس کو ہاتھ، ناک اور پیر نہیں ہے، ہماری طرح اس کے کان، آنکھ نہیں ہے، ہماری طرح وہ چلنے اور پھرنے سے پاک ہے، ہماری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سونے اور جاگنے سے پاک ہے، ہماری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، ہماری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ لہٰذا اللہ مخلوق کی طرح ہرگز نہیں ہے اور مخلوق اللہ کی طرح ہرگز نہیں ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ اسلام کا ہے، اس کو جان لینا ضروری ہے۔
اب جو کفار ہیں، جو بت پرست ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ مخلوق کے اوپر خالق کو قیاس کرتے ہیں۔ مخلوق ہر جگہ ایک ہی وقت میں موجود نہیں رہ سکتی، لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خالق بھی ایک وقت میں ہر جگہ موجود نہیں رہ سکتا۔ مخلوق جو ہے ایک ساتھ ہر ایک کی حاجت روائی نہیں کر سکتی، ہر ایک کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی، لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ خالق بھی ایک ہی ساتھ ہر ایک کی حاجت روائی پوری نہیں کر سکتا۔ کئی سارے چیزوں میں وہ اللہ کو مخلوق کی طرح سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام کیا عقیدہ دے رہا ہے؟ اسلام یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ اللہ ہماری طرح نہیں ہے اور ہم اللہ کی طرح ہرگز نہیں ہیں۔ آگے پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں، لم یزل ولا یزال باسمائہ وصفاتہ الذاتیہ والفعلیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ ہمیشہ سے ہے کا کیا مطلب؟ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جس لمحے سے اللہ کی ابتدا ہو، اس سے پہلے اللہ موجود نہ ہوتا ہو، یعنی کوئی ایسا دن تھا ہوگا، کوئی ایسی تاریخ تھی ہوگی جس تاریخ سے، جس دن سے اللہ موجود ہے اس سے پہلے اللہ موجود نہیں تھا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ کہاں سے ہے؟ اللہ وہ کہاں نہیں ہے، اللہ کو ابتدا نہیں ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے کہ یہاں سے اللہ موجود ہے، یہاں تک اللہ رہے گا، اس کے بعد اللہ نہیں رہے گا، اس کے بعد اللہ زندہ نہیں رہے گا، اس کے بعد اللہ موجود نہیں رہے گا، معاذ اللہ، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ 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 سے ہے، اس کی کوئی شروعات نہیں ہے، اور ہمیشہ 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 باقی رہے گا، اس کی کوئی حد ہے نہ انتہا ہے۔ تو لم یزل ولا یزال باسمائہ وصفاتہ الذاتیہ والفعلیہ، اللہ اپنے ناموں کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دیکھیے بندے کو نام جب پڑھتا ہے، وہ نام پہلے سے بندے کے ساتھ نہیں تھا، پیدا ہوا، پیدا ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد، چاہے ایک لمحہ بھی کیوں نہ گزرا ہو، ایک لمحہ گزرنے کے بعد اس کو نام رکھا گیا، پہلے سے اس کا نام موجود نہیں تھا۔ ایسا اللہ کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، اللہ کے جتنے بھی اسما ہیں، اس کی ذات میں وہ نام ہمیشہ سے ہے، جب سے اللہ کی ذات ہے اس وقت سے وہ نام اللہ کے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کہ پہلے سے ذات ہے بعد میں اس کو کوئی نام رکھ دیا گیا، ایسا نہیں ہے، وہ ہمیشہ اپنے ناموں کے ساتھ ہے اور ہمیشہ اپنے ناموں کے ساتھ وہ برقرار اور باقی رہے گا۔ اسی طرح اللہ کی صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ بھی اللہ کی ذات میں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اس کی ذات میں رہیں گے۔ اب صفات ذاتیہ کیا ہے، صفات فعلیہ کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ تو سن لیں اور اس کو اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ صفات ذاتیہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض ایسے صفات کہ جن کی ضد، جن کے اپوزٹ صفات اللہ کی ذات کے لیے محال ہے، ان کو صفات ذاتیہ کہتے ہیں۔ یعنی چند صفات اللہ کی ذات میں ایسے ہیں کہ ان کی اپوزٹ میں جو صفات ہیں، صفات کہتے ہیں کسی بھی ذات کے اندر کوئی کمال ہوتا ہے، کسی بھی ذات کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے، اس خوبی کو، اس کمال کو صفت کہتے ہیں۔ اللہ کی ایک صفت ہے زندہ رہنا، تو زندہ رہنے کی اپوزٹ صفت کیا ہے؟ مر جانا، مردہ ہو جانا، میت ہو جانا۔ تو زندہ رہنا اللہ کی صفت ہے، اس کی اپوزٹ جو صفت ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے محال ہے، ناممکن ہے، اس کو صفت ذاتی کہتے ہیں۔ ایسے 7 صفات ہیں جو اللہ کی ذاتی صفات ہیں، اور ان کے اپوزٹ میں جو صفات آتی ہیں وہ اللہ کی ذات کے لیے ناممکن ہے، محال ہے۔ اللہ زندہ ہے، اللہ عالم ہے، اللہ ارادہ کرنے والا ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ بولنے والا ہے۔ یہ 7 صفات اللہ کے ہیں، ان کے اپوزٹ میں جو صفات آتی ہیں وہ اللہ کی ذات میں نہیں پائے جاتے۔ جیسا کہ زندہ رہنا، اس کے مقابلے میں آتا ہے مر جانا، یہ اللہ کے لیے ناممکن ہے، محال ہے، امپاسبل ہے۔ جاننا، اس کے مقابلے میں آتا ہے نہیں جاننا، جاہل رہ جانا، یہ اللہ کے لیے ناممکن ہے۔ قدرت، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر کام اللہ کر سکتا ہے، ایسا کوئی کام نہیں ہے جو اللہ نہیں کر سکتا ہو۔ نہیں کر سکنے کو عجز کہتے ہیں، اور قدرت اللہ کے لیے ضروری ہے، عجز اللہ کے لیے محال ہے، مستحیل ہے، ناممکن ہے۔ اسی طرح ارادہ، کسی بھی کام کے کرنے کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ ارادہ اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ ارادے کے جو مقابلے میں آتا ہے اس کو اضطرار کہتے ہیں، یعنی کسی بھی کام کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں آئے اس کو اضطرار کہتے ہیں، اللہ کی ذات میں اضطرار نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ دیکھنے والا ہے، اس کے مقابلے میں جو صفت آتی ہے اندھا ہونا، اللہ اندھا ہونے سے پاک ہے۔ اللہ سننے والا ہے، اس کے مقابلے میں صفت آتی ہے بہرا ہونا، اللہ بہرا ہونے سے پاک ہے۔ اللہ بولنے والا ہے، اس کے مقابلے میں صفت آتی ہے گونگا ہونا، اللہ گونگا ہونے سے پاک ہے۔ تو یہ 7 صفات ایسے ہیں جن کے اپوزٹ صفات، جن کے ازداد اللہ کی ذات کے لیے محال ہے، مستحیل ہے، ان کو صفات ذاتیہ کہتے ہیں۔ اب صفات فعلیہ یا صفات افعالیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ بندوں کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں، وہ صفات پہلے سے اللہ کی ذات میں ہوتے ہیں لیکن اس کا ظہور بندوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور یہ وہ صفات ہوتے ہیں کہ یہ صفات بھی اللہ کی ذات میں ہوتے ہیں، ان کے اپوزٹ صفات بھی اللہ کی ذات میں ہوتے ہیں، اللہ کے لیے ہوتے ہیں، ان کو صفات افعالیہ یا صفات فعلیہ کہتے ہیں۔
مثلا زندہ کرنا یہ اللہ کی فعلی صفت ہے، زندہ رہنا خود یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ کسی اور کو زندہ کرنا، دیکھیے کسی اور کو زندہ کرنے کے لیے کوئی اور سامنے ہونا چاہیے، اس کو زندہ کرے گا تو اللہ کی وہ صفت کا ظہور ہوگا۔ تو صفات افعالیہ کے ظہور کے لیے مخلوق ہونا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے ذریعے اپنے صفات افعالیہ یا صفات فعلیہ کا ظہور فرماتا ہے۔ تو زندہ کرنا اللہ کی صفت ہے، اس کے اپوزٹ میں جو صفت ہے یعنی موت دینا یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ صفات ذاتیہ میں ایسا نہیں تھا، صفات ذاتیہ میں یہ صفات اللہ کے ہیں تو ان کے اپوزٹ والی صفات اللہ کے لیے جائز نہیں تھی، ممنوع تھی، محال تھی۔ لیکن صفات افعالیہ میں جو صفات اللہ کے لیے جائز ہیں ان کے اپوزٹ بھی صفات اللہ کی ذات میں ہوتے ہیں۔ زندہ کرنے والا بھی اللہ، موت دینے والا بھی اللہ، یہ اللہ کی صفت فعلی ہے۔ ہدایت دینے والا بھی ہدایت دینے والا بھی اللہ، گمراہی دینے والا بھی اللہ، رزق دینے والا بھی اللہ، رزق سے محروم رکھنے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی اللہ، شفا دینے والا بھی اللہ۔ تو یہ کئی سارے صفات افعالیہ ہے جو بندوں اور مخلوق کے ذریعے اللہ کے صفات افعالیہ کا ظہور وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے۔ تو عقیدہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ صفات ذاتیہ ہوں یا صفات افعالیہ ہوں یا اللہ کے نام ہوں، یہ اللہ کی ذات میں بعد میں ایڈ نہیں ہوئے، اللہ کے ساتھ یہ بعد میں نہیں لگے، بلکہ پہلے سے اللہ کی ذات میں یہ صفات بھی تھے، اسما بھی تھے، اگرچہ کہ ان کا ظہور بعد میں ہوا ہو، اور یہ ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ تھے اور ہمیشہ 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 اللہ کی ذات میں یہ چیزیں موجود رہیں گی۔ اللہ ہمیشہ سے اپنے ناموں اور صفاتوں کے ساتھ تھا اور ہمیشہ ہمیشہ اپنے ناموں اور صفاتوں کے ساتھ رہے گا۔ لہٰذا اب صفات ذاتیہ اور صفات افعالیہ کے تعلق سے مزید گفتگو آگے کے مجلس میں آئیں گی۔ یہاں تک یہ بات ہم ختم کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ مخلوق کی طرح نہیں ہے اور مخلوق اللہ کی طرح نہیں ہے، اور اللہ ایک ہے، یعنی اللہ کے ذات میں، اللہ کے صفات میں، اللہ کے افعال میں کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ سے اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ رہے گا۔ اللہ ہم کو صحیح عقیدے پر گامزن رکھے، صحیح عقیدے پر ہماری موت عطا فرمائے، اور صحیح عقیدے پر ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔